زندہ باد آپ حضرات بھی ہیں کہ جو اتنا خوبصورت انداز میں سماعت فرما رہے ہیں. دیکھیں اسی طرح سے اگر آپ سنیں گے تو شاعر اپنے بہترین انتخاب آپ کے سامنے پیش کرے گا. اسی طرح سنتے رہیے حضرات. چھوٹے شہزادے کے حوالے سے شعر پیش. اصل میں حضرات ناظم کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شاعر جن موضوعات پہ شعر سناتا ہے کئی شعر اور کئی قطعات اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں. مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ سب کے سب آپ کو سنا نہیں سکتا, لہذا ناظم کا بھی انتخاب ہوتا ہے. اور میں جو نظامت کر رہا ہوں تقریباً 95% جو ہے میں اپنے شعر آپ کے سامنے حوالے کر رہا ہوں آپ حضرات کے, اور آپ حضرات داد سے جو نواز بھی رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیں کہ چھوٹے حضرت کے حوالے سے انہوں نے کہا, عرض کرتا ہوں کہ بولے شبیر بولے شبیر بولے شبیر کوئی حر کی طرح آئے تو, بولے شبیر کوئی حر کی طرح آئے تو میں تو پتھر کو بھی الماس بنا سکتا ہوں. بولے شبیر کوئی حر کی طرح آئے تو میں تو پتھر کو بھی الماس بنا سکتا ہوں. تو میں ہوں وہ صاحب اعجاز کے وقت آنے پر اپنے بشیر کو عباس بنا سکتا ہوں. میں ہوں وہ صاحب اعجاز کے وقت آنے پر اپنے بشیر کو عباس بنا سکتا ہوں. اذان اور عقیدے کے تعلق سے اشعار پیش کیے انہوں نے. 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ وہ چاہے دار ہو میدان ہو کہ ممبر ہو, ایک لفظ پہ توجہ کا طالب ہوں. وہ چاہے دار ہو میدان ہو کہ ممبر ہو, ثبوت عشق علی ہم کہاں نہیں دیتے. وہ چاہے دار ہو میدان ہو کہ ممبر ہو, ثبوت عشق علی ہم کہاں نہیں دیتے. تو ہمارا دین بھی کامل ہے اور ایمان بھی, اسی لیے ہم ادھوری اذان نہیں دیتے. اسی لیے ہم ادھوری اذان نہیں دیتے. اسی لیے ہم ادھوری اذان نہیں دیتے. یا کسی موقع پہ شاعر نے کہا کہ ملاحظہ فرمائیں کہ نیند سے بہتر عبادت ہے مؤذن نے کہا. پیارے ملاحظہ فرمائیں, نیند سے بہتر عبادت ہے مؤذن نے کہا. نیند سے بہتر عبادت ہے مؤذن نے کہا. تو یاد رب میں عشق حیدر گھول کر کھو جائیے. نیند سے بہتر عبادت ہے مؤذن نے کہا. تو یاد رب میں عشق حیدر گھول کر کھو جائیے. تو ہم اگر جن میں نہیں ہے حب حیدر کا خمار, ان نمازوں سے تو بہتر نیند ہے, سو جائیے. آپ حضرات بیدار ہیں, اس بزم کو ایسے ہی بیدار رکھیے. درمیان میں تین مقامی شاعر ہیں, میں ان حضرات کو جو ہے درمیان میں پڑھاتا رہوں گا. یہ وقت آ گیا ہے لہذا میں گزارش کر رہا ہوں جناب مہدی ساغر صاحب سے تشریف لائیں. جناب مہدی ساغر صاحب, اگر وہ تشریف نہیں رکھتے تو میں جناب شوذب جلال پوری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں. آپ حضرات نعرہ صلوات سن کر استقبال فرمائیں. حضرات السلام علیکم. ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. چار مصرے سے آغاز کرتا ہوں. اول وائس کی بارگاہ میں سماعت فرمائیں کہ اپنے بچوں کو غضن فر جو بنا دیتے ہیں, اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو غضن فر جو بنا دیتے ہیں, نام عباس کی تعویذ پہنا دیتے ہیں. نام عباس کی تعویذ پہنا دیتے ہیں. جب نکل آتے ہیں
نکل آتے ہیں لے کر یہ علم غازی کا، پردہ غیب سے مولا بھی دعا دیتے ہیں، پردہ غیب سے مولا بھی دعا دیتے ہیں۔ ایک مطلب اور 2-3 شعر صرف سماعت فرمائے، صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات۔ مطلب فرمائے کہ جشن مولود کعبہ منایا کرو، جشن مولود کعبہ منایا کرو، کہ جلنے والوں کو یوں ہی جلایا کرو، جشن مولود کعبہ منایا کرو۔ راشد کہ میرے مولا نے خیبر میں پایا اسے، میرے مولا نے خیبر میں پایا اسے، تم اٹھا کر علم یہ بتایا کرو، جشن مولود کعبہ منایا کرو، کہ دیکھ مرضی علی کو خدا نے کہا، دیکھ مرضی علی کو خدا نے کہا، کہ دیکھ مرضی علی کو خدا نے کہا، کہ اپنی ٹھوکر سے مردے جلایا کرو، جشن مولود کعبہ منایا۔ دو شعر کہ جب بھی چاہو سجا کر علم دوستو، جب بھی چاہو سجا کر علم دوستو، جب بھی چاہو سجا کر علم دوستو، اپنے گھر سیدہ کو بلایا کرو، جشن مولود کعبہ منایا کرو۔ آخری شعر حضرات کہ کافروں کو مسلمان کرنا ہے گر، کافروں کو مسلمان کرنا ہے گر، کافروں کو مسلمان کرنا ہے گر، کہ سیدہ کی کہانی سنایا کرو، جشن مولود کعبہ منایا۔ جناب شوذب جلال پوری آپ حضرات سے مخاطب تھے۔ حضرات پھر ایک مہمان شاعر آپ حضرات کے حوالے عالم کے تعلق سے انہوں نے شعر پڑھا، صرف 4 مصرے آنے والے شاعر کے استقبال میں، اور شاعر آپ کے حوالے سہیل افندی صاحب، نجم افندی صاحب کے فرزند۔ دیکھیے میں اپنے دامن نظامت سے چنندہ قطعات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں پر سننے والا مجمع شعر سنتا ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ سہیل افندی کہتے ہیں کہ اٹھاتے ہیں علم ہم اس لیے عباس غازی کا، ایک ایک مصرے پہ توجہ، اٹھاتے ہیں علم ہم اس لیے عباس غازی کا، اسی کے سائے میں جذبے محبت کے سمرتے ہیں، اٹھاتے ہیں علم ہم اس لیے عباس غازی کا، اسی کے سائے میں جذبے محبت کے سمرتے ہیں، اسی سے فرق کھلتا ہے حسینی اور یزیدی کا، ادھر پنجہ ابھرتا ہے ادھر چہرے اترتے ہیں، ادھر پنجہ ابھرتا ہے ادھر چہرے اترتے ہیں۔ آئیے حضرات میں ایک پھر مہمان شاعر کا آواز دوں، میری مراد ہے جناب کلیم معروفی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ باب الحوائج میں اپنا منظور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ کلیم معروفی صاحب آپ کے سامنے، آپ حضرات ان کا استقبال نعرہ صلوات سے فرمائیں۔ سامعین حضرات السلام علیکم، ایک بار بابا سے بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔
نذیر بھائی بطور اصلاح پیش کر رہا ہوں. نہیں اپنے اوپر پھول نہیں ڈالا نہیں. ارے اللہ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. حضرات، مرکز علم و ادب جلال پور کی سرزمین، ایسے ماحول میں شعر پیش کرنا مشکل ہے، لیکن شہزادی کی مدد سے پیش کر رہا ہوں. دیکھیں خون کی بھی نہ آنے دی وفادار نے لب تک، خون کی بھی نہ آنے دی وفادار نے لب تک، باقی ہے زمانے میں ابھی پیاس کا پانی. ان کی بھی نہ آنے دی وفادار نے لب تک، باقی ہے زمانے میں ابھی پیاس کا پانی. ہاتھوں سے ستمگر کے دیا چھین کے دریا، پیتے ہیں سبھی حضرت عباس کا پانی. خون کی بھی نہ آنے دی وفادار نے لب تک، باقی ہے زمانے میں ابھی پیاس کا پانی. ہاتھوں سے ستمگر کے دیا چھین کے دریا، پیتے ہیں سبھی حضرت عباس کا پانی. ایک بار اور نعرہ سلوات سے سارا دن میں شعر پیش کروں. نذیر بھائی بطور اصلاح پیش کر رہا ہوں. بے زبان شہ والا کی ہنسی زندہ ہے. جناب بطور اصلاح دیکھیں. بے زبان شہ والا کی ہنسی زندہ ہے، اس لیے دین و شریعت کی خوشی زندہ ہے. بے زبان شہ والا کی ہنسی زندہ ہے، اس لیے دین و شریعت کی خوشی زندہ ہے. سر تھا مصروف تلاوت سر نیزہ جا کر، موت کہتی تھی حسین ابن علی زندہ ہے. سر تھا مصروف تلاوت سر نیزہ جا کر، موت کہتی تھی حسین ابن علی زندہ ہے. ایک بار اور نعرہ درود سے سہارا دے شعر پیش کروں. وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس. یہ بھی مصرع ہوا ہے جناب. وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس. یہ کلام خاص طور سے پیش کر رہا ہوں کہ نماز شب میں علی کا کلام ہے عباس. نماز شب میں علی کا کلام ہے عباس. نماز شب میں علی کا کلام ہے عباس. دل بطول کی خواہش کا نام ہے عباس. نماز شب میں علی کا کلام ہے عباس. دل بطول کی خواہش کا نام ہے عباس. اور جناب فاطمہ کہتی ہے اپنا لال تجھے، خدا ہی جانے تیرا کیا مقام ہے عباس. جناب فاطمہ کہتی ہے اپنا لال تجھے، خدا ہی جانے تیرا کیا مقام ہے عباس. اور نذیر بھائی یہ شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں خاص طور سے کہ تمام اہل زمانہ کی فطرتوں کے خلاف، تمام اہل زمانہ کی فطرتوں کے خلاف فرات جھیل کے بھی تشنہ کام ہے عباس. تمام اہل زمانہ کی فطرتوں کے خلاف فرات جھیل کے بھی تشنہ کام ہے عباس. اور حرم کی پیاس پہ کہنے لگی یہ سقائی، تجھے فرات کا پانی حرام ہے عباس. حرم کی پیاس پہ کہنے لگی یہ سقائی، تجھے فرات کا پانی حرام ہے عباس. ایک بار نعرہ صلوات پڑھیں. خاص طور سے دو تین شعر پیش کر رہا ہوں. نذیر بھائی یہ خاص طور سے پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا. سکینہ سکینہ عباس غازی، عباس غازی.
تیرا ہے تیرا ہی ہے جذبہ زینب، حوصلہ تیرا ہے تیرا ہی ہے جذبہ زینب، تیرے سینے میں علی کا ہے کلیجہ زینب، حوصلہ تیرا ہے تیرا ہی ہے جذبہ زینب، تیرے سینے میں علی کا ہے کلیجہ زینب، اور شام تک دشت بلا سے گئی چادر کے بغیر، پھر بھی دیکھا نہ کسی نے تیرا چہرہ زینب، حوصلہ تیرا ہے تیرا ہی ہے جذبہ زینب، تیرے سینے میں علی کا ہے کلیجہ زینب، شام تک دشت بلا سے گئی چادر کے بغیر، پھر بھی دیکھا نہ کسی نے تیرا چہرہ زینب، شام تک دشت بلا سے گئی چادر کے بغیر، شام تک دشت بلا سے گئی چادر کے بغیر، پھر بھی دیکھا نہ کسی نے تیرا چہرہ زینب۔ اور یہ شعر محسوس کریں کہ ایک ایک سانس پہ 100 ستم و جور و جفا، شعر دیکھ لے جناب، ایک ایک سانس پہ 100 ستم و جور و جفا، موت ہے تنگ تجھے دیکھ کے زندہ زینب، ایک ایک سانس پہ 100 ستم و جور و جفا، ایک ایک سانس پہ 100 ستم و جور و جفا، ایک ایک سانس پہ 100 ستم و جور و جفا، شام تک دشت بلا سے گئی چادر کے بغیر، پھر بھی دیکھا نہ کسی نے تیرا چہرہ زینب، پھر بھی ایک ایک سانس پہ 100 ستم و جور و جفا، موت ہے تنگ تجھے دیکھ کے زندہ زینب، اور اپنی قربانی کے مقصد کا ہے سونپا اعلان۔ یہ شعر دیکھ لیں، اپنی قربانی کے مقصد کا ہے سونپا اعلان، کتنا شبیر کو تجھ پہ تھا بھروسہ زینب، اپنی قربانی کے مقصد کا ہے سونپا اعلان، کتنا شبیر کو تجھ پہ تھا بھروسہ زینب۔ اور یہ شعر تمامی حضرات کے حوالے کر رہا ہوں، خاص طور سے کہ قید کر کے تجھے لائے تھے ستمگار جہاں، قید کر کے تجھے لائے تھے ستمگار جہاں، کر لیا تو نے اسی شام پہ قبضہ زینب، قید کر کے تجھے لائے تھے ستمگار جہاں، کر لیا تو نے اسی شام پہ قبضہ زینب۔ اور سارے الفاظ ہیں کم تیرے فضائل کے لیے، سارے الفاظ ہیں کم تیرے فضائل کے لیے، کس میں دم ہے جو لکھے تیرا قصیدہ زینب، کس میں دم ہے جو لکھے تیرا قصیدہ زینب۔ اور ہاتھ پھیلائے ہوئے در پہ کھڑا ہے یہ کلیم، شعر گوئی کا عطا کر دو سلیقہ زینب۔ ایک بار نعرہ درود سے سہارا دے، میں شعر اور پڑھ رہا ہوں، ایک بار بابا سے بلند نعرہ صلوات، ایک بار اور نعرہ صلوات۔ ارے نہیں خنجروں کے سائے میں کر لے جو سجدہ کون ہے، خنجروں کے سائے میں کر لے جو سجدہ کون ہے، اپنا تیروں پر بنا لے جو مسلح کون ہے، خنجروں کے سائے میں کر لے جو سجدہ کون ہے، اپنا تیروں پر بنا لے جو مسلح کون ہے، وہ تو مر کر معجزہ دکھلا دیا شبیر نے، ورنہ سر کٹ جائے تو قرآن پڑھتا کون ہے، وہ تو مر کر معجزہ دکھلا دیا شبیر نے، ورنہ سر کٹ جائے تو قرآن پڑھتا کون ہے، گنگ تو ہے بولتے ہیں لوگ نیزہ پر حسین، گنگ تو ہے بولتے ہیں لوگ نیزہ پر حسین، کس کو موت آئی ہے ظالم دیکھ زندہ کون ہے، گنگ تو ہے
بولتے ہیں نوک نیزہ پر حسین، کس کو موت آئی ہے ظالم، دیکھ زندہ کون ہے، اور آستینوں کو چڑھا کر رن میں کہتے ہیں حبیب، آستینوں کو چڑھا کر رن میں کہتے ہیں حبیب، لشکر شبیر میں دیکھو تو بوڑھا کون ہے، آستینوں کو چڑھا کر رن میں کہتے ہیں حبیب، لشکر شبیر میں دیکھو تو بوڑھا کون ہے۔ اور یہ شعر تمامی حضرات کے حوالے خاص طور سے کر رہا ہوں کہ پھوٹتی ہے جون کے چہرے سے نورانی کرن، پھوٹتی ہے جون کے چہرے سے نورانی کرن، الفت آل پیمبر ہے تو کالا کون ہے، الفت آل پیمبر ہے تو کالا کون ہے۔ اور یہ شعر خاص طور سے شعراء کی نظر کر رہا ہوں کہ کس کی خاطر کربلا میں آ رہی ہے یہ صدا، کس کی خاطر کربلا میں آ رہی ہے یہ صدا، بے قراری میں یہ نفس مطمئنہ کون ہے، کس کی خاطر کربلا میں آ رہی ہے یہ صدا، بے قراری میں یہ نفس مطمئنہ کون ہے، وہ تو اصغر نے کیا ہے کام فطرت کے خلاف، وہ تو اصغر نے کیا ہے کام فطرت کے خلاف، زخم کھا کر ورنہ اس دنیا میں ہنستا کون ہے، وہ تو اصغر نے کیا ہے کام فطرت کے خلاف، زخم کھا کر ورنہ اس دنیا میں ہنستا کون ہے۔ ایک بار نعرہ درود پڑھیں۔ جناب حضرت داؤد کان دیتے ہیں، جناب حضرت داؤد کان دیتے ہیں، عجیب حسن سے اکبر اذان دیتے ہیں، جناب حضرت داؤد کان دیتے ہیں، عجیب حسن سے اکبر اذان دیتے ہیں، در حسین سے ملتا ہے حاجتوں سے سوا، زمین مانگو تو یہ آسمان دیتے ہیں، زمین مانگو تو یہ آسمان دیتے ہیں۔ نعرہ درود۔ جناب کلیم معروفی آپ حضرات سے مخاطب تھے۔ حضرات، شعراء کے اشعار کے مضمون پر تو شعر سنا دیے میں نے، میرے کچھ بزرگ تشریف فرما ہے یہاں پر، میں سوچ رہا ہوں کہ ایک قطعہ آپ حضرات کے لیے ہو جائے۔ ابھی آپ نے نعرہ لگایا ہے، بہترین نعرہ لگایا ہے، خدا کی قسم یہ قلب لشکر اتنا مضبوط ہے، میمنہ یہاں سے دعائیں آ رہی ہیں، میسرہ خاموش ہے، اور جو پیچھے والے لوگ جو ہے پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ تضمین ہے، تین مصروں کی ملاحظہ فرمائیں گے کہ ایسے آقا کے تصرف میں میری فکریں ہیں، ایسے آقا کے تصرف میں میری فکریں ہیں، جو مجھے نفس کا بندہ نہیں ہونے دیتے، ایسے آقا کے توجہ طالبو جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، ایسے آقا کے تصرف میں میری فکریں ہیں، آپ کے لیے ایسے آقا کے تصرف میں میری فکریں ہیں جو مجھے نفس کا بندہ نہیں ہونے دیتے، تو روز سنتے ہیں حبیب ابن مظاہر کا جہاد، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ روز سنتے ہیں حبیب ابن مظاہر کا جہاد، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ اور جو حضرات خاموش ہیں ان کے لیے چار مصرے بہت ہی خاموشی سے کہ یہ معنی ایک خاموشی ٹالتی ہے 100 بلاؤں کو، یہ معنی ایک خاموشی ٹالتی ہے 100 بلاؤں کو، یہی خاموشیاں ذہنوں کو فکروں سے ملاتی ہیں، یہ معنی ایک خاموشی ٹالتی ہے 100 بلاؤں کو، یہی خاموشیاں ذہنوں کو فکروں سے ملاتی ہیں، مگر بزم وفا میں آ کے تم ہرگز نہ چپ رہنا، یہاں خاموشیاں انسان کو مجرم بناتی ہیں۔ مائک آپ کے پاس ہے،
माइक आपके पास है। रुके रुके रुके, पीछे वाले भी बोलेंगे, आगे वाले भी अरे बोलेंगे। मौला सलामत रखे बाबा। अल्लाह का वली, अल्लाह का वली, अरे दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, अबू तालिब का बेटा, अबू तालिब का बेटा, ज़हरा का तौहर, ज़हरा का तौहर, अरे ज़ैनब का बाबा, ज़ैनब का बाबा, अब्बास का बाबा, अब्बास का बाबा, अरे हसन का बाबा, हसन का बाबा, हुसैन का बाबा, हुसैन का बाबा, अरे वारिस मिंबर, वारिस मिंबर, फातह खैबर, फातह खैबर, नारे हैदरी, नारे सलोमा। हजारों जवानियां कुर्बान है ऐसे बुढ़ापे पे, खुदा की कसम। मौला सलामत रखे आपको। ऐसे आका के तसर्रुफ में मेरी फिक्रें हैं, वो मुझे नफ्स का बंदा नहीं होने देते। रोज सुनते हैं हबीब इब्न मज़ाहिर का जिहाद, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। सरकार अबू तालिब के नाम का नारा लगाया हजरत, ये नाम ही ऐसा है, खुदा की कसम दिल खिंचता है इस नाम की तरफ। वो कहते हैं सरे मैशर कहां होंगे अबू तालिब, वो कहते हैं सरे मैशर कहां होंगे अबू तालिब, अरे मोहम्मद और अली के दरमियां होंगे अबू तालिब। आखिर के दो मिसरे दुआइया हैं, आप हजरत मेरे साथ बोलेंगे। वो कहते हैं सरे मैशर कहां होंगे अबू तालिब, मोहम्मद और अली के दरमियां होंगे अबू तालिब। तो हमें इससे गरज क्या, उनको क्या कहती है ये दुनिया, हमें रखना वहां मालिक जहां होंगे अबू तालिब, हमें रखना वहां मालिक जहां होंगे अबू तालिब। आइए हजरत एक और बेहतरीन लबो लहजे का शायर, मेहमान शायर आप हजरत के हवाले। मेरी मुराद है जनाबे परवेज भेगपुरी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और बारगाह बाबुल हवाइज में अपना मंजूर नजराने अकीदत पेश करें। आप हजरात बाबा से बुलंद नारे सलवात से उनका इस्तेक़बाल फरमाएं। हाज़रीन महफिल सलाम अलैकुम। आपकी मोहब्बत, आपका इल्म हमें खींचते जलालपुर तक लाई है। हमने सुना है कि यहाँ के लोग शेर सुनते हैं और अगर वाकई शेर हो तो पसंद भी करते हैं। मतलब पेशे खिदमत है, समाअत फरमाएं। उम्मीद भाई, दरिया भी है, तराई भी, ठंडी हवा भी है। दरिया भी है, तराई भी, ठंडी हवा भी है, लेकिन हमारी प्यासी अपनी अना भी है। तराई भी है, ठंडी हवा भी है। दरिया भी है, तराई भी है, ठंडी हवा भी है, लेकिन हमारी प्यास की अपनी अना भी है। लेकिन हमारी प्यास की अपनी अना भी है। पीछे वालों से भी गुजारिश है कि बुलंद आवाज से कम नारा ही लगा दे, दुरूद पढ़ दे, ताकि हम समझे कि रिस्पांस मिल रहा है। तो दरिया भी है, तराई भी, ठंडी हवा भी है, लेकिन हमारी प्यासी अपनी अना भी है।
ام البنی نے وار کے بیٹوں کو یہ کہا، ام البنی نے وار کے بیٹوں کو یہ کہا، عشق حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ ام البنی نے وار کے بیٹوں کو یہ کہا، ام البنی نے وار کے بیٹوں کو یہ کہا، عشق حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے، عشق حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ حضرات یہاں نمازی بھی موجود ہیں، عزادار بھی موجود ہیں، چار مصرے سنیے کہ مسجد میں جا نماز بھی خاک شفا بھی ہے۔ مسجد میں جا نماز بھی، مسجد میں جا نماز بھی، دیکھیے جب تک پیچھے کا مصرع نہیں بولے گا ہم دوسرا مصرع نہیں پڑھیں گے۔ مسجد میں جا نماز بھی خاک شفا بھی ہے، سجدوں کو ہے سکون یہاں کربلا بھی ہے۔ مسجد میں جانے مات خاک شفا بھی ہے، سجدوں کو ہے سکون یہاں کربلا بھی ہے، سجدوں کو ہے سکون یہاں کربلا بھی ہے۔ عزادارو سنو کہ سجدوں کو ہے سکون یہاں کربلا بھی ہے، آنسو ہمارے کرتے ہیں تطہیر نفس کی، آنسو ہمارے کرتے ہیں تطہیر نفس کی، آنسو ہمارے کرتے ہیں تطہیر نفس کی، عشق حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ اور اسی ذیل کا آخری خطاب کہ نوکھے سنا پہ شہ کا یہ ایک معجزہ بھی ہے، نوکھے آپ کے مزاج سے شعر پڑھ رہا ہوں کہ نوکھے سنا پہ شہ کا یہ ایک معجزہ بھی ہے، سر جسم سے جدا ہے مگر بولتا بھی ہے، سر جسم سے جدا ہے مگر بولتا بھی ہے، اور دل کو سکون ملتا ہے، دل کو سکون، سنو ذرا، دل کو سکون ملتا